اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 53واں سبق ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم کے حجرہ میں جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بے موسمی پھل دیکھے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ وہیں پر کہاں پر؟ جہاں پر انہوں نے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتے دیکھا تھا۔ پتہ یہ چلا جس جگہ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہو وہاں جا کر دعا مانگنا یہ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کی سنت ہے۔ روضہ انور پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام مزارات اگرچہ پکی بات تو نہیں کہاں ہیں، لیکن صحابہ کرام کے مزارات، اہل بیت اطہار کے مزارات، اولیاء کاملین کے مزارات، وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا یہ کوئی غلط بات نہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جہاں رحمت حق برس رہی ہو وہاں پر دعا مانگنا زکریا علیہ السلام کی سنت ہے۔ قال، عرض کیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ عطا کر دے مجھے اپنی طرف سے ایک ستھرا بیٹا، ستھری اولاد عطا کر دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ فنادتہ الملائکہ، حضرت زکریا علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے تو فرشتوں نے ان کو آواز دی۔ کس حال میں؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالی آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی۔ تیرے گھر بیٹا ہوگا جس کا نام ہوگا یحییٰ، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور یہ یحییٰ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے ایک کلمہ کی، اللہ کے ایک کلمہ کی۔ یہ ایک کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا، کیوں؟ کہ وہ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے تھے، ایک کلمہ کن کی وجہ سے یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ جو یحییٰ آئے گا یہ اس کا مصدق ہوگا۔ کس کا؟ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کا۔ اور سیدن، اور سید ہوگا، سردار ہوگا۔ اور بھی سردار ہیں، یہ بھی سردار ہوگا۔
وحصوراً، طاقت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو روکے رکھنے والا ہوگا، طاقت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو عورتوں کے قرب سے روکنے والا ہوگا۔ سارے نبی ایسے ہوتے ہیں؟ جو معصوم ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ طاقت رکھنے کے باوجود وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ نبی ہوگا صالحین میں سے ہوگا۔ یہ صالح ہونا بھی، نیک ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بشارت سنی حضرت زکریا علیہ السلام نے، قال رب، عرض کیا اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ لڑکا تو ہوتا ہے مرد و عورت کے ملاپ سے۔ وقد بلغنی الکبر، اور پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، وہ بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ یا اللہ کیسے ہوگا؟ قال، فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی اللہ جو چاہتا ہے نہ کرتا ہے۔ اس بات کی فکر نہ کر، اللہ تجھے اسی خاتون سے، بانجھ خاتون سے تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب جب بیٹا ہونے والا ہوتا ہے نا، پتہ بعد میں لگتا ہے کہ اب میرے گھر میں کچھ امید ہے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے نا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ آنے والا آ رہا ہے۔ قال آیتک، فرمایا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، سوائے اشارے کے، یعنی تیری زبان نہیں چلے گی، ہاں تو بات کر سکے گا اشارے سے، بس جب تجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو سمجھ لینا وہ جو تحفہ ہماری طرف سے تیرے پاس آ رہا ہے اس کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، دھیان سے سننا آیت کو، اور ذکر کر اپنے رب کا کثیراً، بہت زیادہ کثرت سے، وَسَبِّحْ، اور اس کی تسبیح پڑھ، پاکی بیان کر، بالعشی، شام کے وقت بھی، والابکار، اور صبح کے وقت بھی۔ تو کیا خیال ہے، پہلے جناب زکریا علیہ السلام اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے جب میں تمہیں یہ نبی کی آمد کی خبر ملے نا، تمہیں پتہ چل جائے، تیری زبان حرکت نہ کرے، اشاروں کے ساتھ تو بات کرنے لگے، تجھے پتہ چل جائے تیرے ہاں بیٹے کی نعمت آنے والی ہے، تو رب کا شکر زیادہ ادا کرنا شروع کر دے، پہلے سے زیادہ۔ صبح و شام پتہ چلا جب کسی پیارے کی ولادت کا وقت آ رہا ہو، وقت آ جائے، تو پہلے کی نسبت زیادہ اللہ اللہ کرنا، یہ تو خود اللہ کا حکم ہے اور نبی کی سنت ہے۔ پھر حضرت سیدہ مریم کے واقعہ کی طرف عود ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرمایا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے،
وطہرک، اور تجھ کو خوب ستھرا کر دیا ہے، واصطفاک، اور تجھ کو چن لیا ہے، علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں پر۔ جہان کی جتنی عورتیں ہیں نا، سب پر تجھے مرتبہ میں فضیلت بخشی ہے۔ یعنی اس وقت کے زمانے میں جتنی عورتیں تھیں سب پر حضرت سیدہ مریم کو اللہ نے فضیلت بخشی۔ لیکن صرف حضرت مریم ہی نہیں، اور بھی خواتین ہیں جن کے لیے عظمت اور فضیلت کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک خاتون ہیں حضرت آسیہ۔ حضرت آسیہ کو بھی بڑی عظمت اللہ نے دی ہے۔ یہ کون ہے بھلا؟ فرعون کی بیوی۔ اور یہ دونوں، سیدہ مریم بھی اور فرعون کی بیوی، یہ دونوں جنت میں ہمارے آقا کے حرم محترم میں ہوں گی۔ ہم مومنوں کی اماں جان ہوں گی یہ دونوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما، مرد تو بڑے کامل ہوئے ہیں لیکن 4 عورتیں کامل ہوئی ہیں۔ وہ کون ہیں 4 عورتیں؟ مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ۔ یہ کامل ہوئی ہیں، کامل ہوئی ہیں یہ۔ اور فرمایا عائشہ کی مثال کیسی ہے؟ جس طرح کھانوں کے اندر شرید ہوتا ہے نا، جس طرح وہ شاندار کھانا ہوتا ہے، ان سب میں سے عائشہ کی مثال ایسی ہے۔ تو علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق یہ کہا ہے فلاں کا درجہ سب سے افضل ہے، فلاں کا درجہ سب سے زیادہ ہے، فلاں کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ اس بحث میں کوئی پڑھتا ہے اس کی مرضی، ایسے بہتر ہے بندہ یوں کہے سبھی شان والی ہیں، سبھی شان والی ہیں۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے حضور فرما برداری کر، ادب سے کھڑی ہو۔ وسجدی، اور تو سجدہ کر۔ ورکعی، اور تو رکوع کر۔ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی جماعت ہو رہی ہے ساتھ ہی، سیدہ مریم کا حجرہ بھی ساتھ ہی ہے، تو انہیں کے ساتھ نہ باپرد ہو کر تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ اب دوسرا مسئلہ، رکوع پہلے ہوتا ہے کہ سجدہ؟ بولو، رکوع پہلے ہوتا ہے، لیکن سیدہ مریم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون سی چیز پہلے کر؟ سجدہ۔ سجدے کا ذکر پہلے، رکوع کا ذکر بعد میں۔ یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ قرآن میں تقدیم تاخیر ہوتی ہے۔ رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے۔ اور حضرت مریم کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن حضرت مریم کو جب حکم دیا تو کیا؟ پہلے سجدے کا ذکر کیا، بعد میں رکوع کا ذکر کیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیم تاخیر۔ جو چیز بعد میں ہے اس کا ذکر پہلے کر دیا، جو چیز پہلے ہے اس کا ذکر بعد میں کر دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ اسی سبق میں انشاءاللہ آئے گا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ محبوب،
یہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، زکریا علیہ السلام والا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا. پھر یہ ساری باتیں سچ سچ تو لوگوں کو سنا رہا ہے. یہ تیری نبوت کی دلیل ہے کہ تو تھا نہیں، لیکن تیرے رب کے ساتھ اتنا رابطہ ہے، اتنا تعلق ہے کہ تیرا رب سب کچھ تجھ پر وحی فرما رہا ہے، بذریعہ وحی تجھے بتا رہا ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جن کو اے محبوب ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اچھا، حضرت سیدہ مریم جب آئیں نا بیت المقدس، تو وہاں کے جو راہب تھے انہوں نے کہا جی اس کی پرورش ہم کرتے ہیں. تو فیصلہ ہوا تھا قرآن اندازی کا، یہ شاید کل بیان بھی ہوا ہے، قرآن اندازی کا فیصلہ ہوا تھا. اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، تو ان کے پاس نہیں تھا، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں کہ کون ہے ان میں جو مریم کی کفالت کرے. محبوب تو اس وقت نہیں تھا ان کے پاس، پھر بھی سب کچھ سچ سچ بتا رہا ہے نا. اب یہاں مسئلہ سمجھ لو، مسئلہ حاضر و ناظر. ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم بشری ہر جگہ موجود تھا اور ہے، نہیں. جس حاضر ناظر کا معنی کیا ہے؟ سرکار کا جسم مبارک اور روضہ انور ہے، اور قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے عملوں کی گواہی دینی ہے. بس یہ معنی ہے حاضر ناظر کا. اور ظاہر ہے گواہی کون دے سکتا ہے؟ جو جانتا ہو، پہچانتا ہو. یہ معنی ہے حاضر ناظر کا، اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں کہ شیخ کلونی میں بھی ہیں تو بیت المقدس میں نہیں ہیں، تو بیت المقدس میں تھے تو آسمانوں پر نہیں تھے. تو یہ ساری کہانی یار لوگوں نے اپنی تقریریں بنائی ہوئی ہیں، ہمارا اصل عقیدہ یہ نہیں ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ ایک عورت کو بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمہ کی. اللہ کی طرف سے آیا تھا نا کن، چونکہ کلمہ کن کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اس لیے تمہیں اس کی بشارت دیتا ہے. اب وہ سبق ذرا یاد کیجئے. کچھ آیتیں ہیں محکمات اور کچھ ہیں متشابہات. تو جو جن کے دلوں میں کوڑ ہوتا ہے وہ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ متشابہات کے. تو یہ کلمۃ منہ یہ بھی متشابہات میں سے ہے. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہے مسیح، عیسیٰ بیٹا مریم کا. مسیح کا معنی ہوتا ہے چھونے والا. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں چھو کر بیماریاں دور کر دیتے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا مسیح. یا مسیح کا ایک معنی اور ہے زیادہ سیر کرنے والا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر زیادہ چلتے پھرتے تھے نا، اس لیے انہیں مسیح کہا گیا. عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ. باقی جب کسی کی ولدیت بیان ہوتی ہے، تو کدا پتر ہے، تو باپ کا نام لیا جاتا ہے نا. اب دیکھیے ان اللہ اصطفیٰ آدم، وہ کیا ہے پچھلے سبق والی آیت؟ وہ کون سی آیت نمبر ہے بھائی؟ 33.
ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اور آگے آل ابراہیم، یہ ابراہیم باپ ہیں یا ماں؟ ابراہیم باپ، ابراہیم کی اولاد، و آل عمران، عمران کی اولاد، یہ نسب بیان ہوتا ہے باپ سے، اور وہ قرآن میں ہے نا ادعوہم لآبائہم، تم جو متبنہ بنا لیتے ہو نا ان کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، لیکن جناب عیسیٰ کا جہاں بھی اللہ نے نسب بیان کیا ہے تو عیسیٰ بن مریم کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بغیر باپ کے صرف کلمہ کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے، وجاہت والے ہوں گے، ومن المقربین، اور قرب والے ہوں گے، مقربین میں سے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، پچھلے سبق میں گزرا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، مالک جسے تو چاہے عزت دیتا ہے، اور یہاں کیا آیا ہے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، یہ جناب عیسیٰ دنیا میں بھی عزت والے، آخرت میں عزت والے۔ وہ شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا ہے نا کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور سارے ذلیل نہیں ہوتے، یہی جھگڑا ہے نا ان کے ساتھ، سارے ذلیل نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عزت کا تاج پہنایا ہوتا ہے، انہی میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور یہ جو مریم بیٹا پیدا ہوگا نا یہ لوگوں سے کلام کرے گا، کب؟ فی المہد، پنگوڑے میں، پنگوڑے میں کلام کرنا یہ بھی خرق عادت ہے، غیر نبی کلام کرے کرامت، اور نبی کلام کرے بچپن میں معجزہ، ارہاس، نبوت سے پہلے ارہاس، معجزہ، جو کہنا ہے کہہ لو۔ بچپن میں کلام کرنا واقعی خرق عادت ہے، لیکن آگے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ کلام کرے گا پنگوڑے میں بھی اور پکی عمر میں بھی، اور پکی عمر میں تم سارے ہو تو تمہارا کلام کرنا کوئی کرامت ہے کوئی؟ یہ تو ہر کوئی بولتا ہے، تو کیا یہ معجزہ ہے؟ نہیں، کیوں؟ یہاں ایک خاص اشارہ ہے، یہ جناب عیسیٰ وہ ہیں آج پنگوڑے میں بولیں گے، کل یہ آسمان سے اترنے کے بعد بولیں گے۔ یہ کہلن تفسیر خازن وغیرہ میں ہے، کہلن اے بعد نزولہ من السماء، جناب عیسیٰ آسمان سے نازل ہونے کے بعد کلام کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہوگا یہ نیک لوگوں میں سے، خاص لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت، عرض کیا رب انا یکون لی ولد، یا اللہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اور مجھے تو آج تک کسی بشر نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ہاتھ لگانے کا مطلب وہی ہم بستری، جماع، میرے ساتھ تو کسی نے کچھ ایسا نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا ہاں ایسے ہی اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب یہی الفاظ ذرا نکالو حضرت زکریا علیہ السلام والے، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، آگے قال کذالک اللہ، اور یہاں کیا ہے؟ کذالک اللہ، یہ مخاطب کی وجہ سے نا یہ کاف ضمیر کی حرکت بدلی ہے، مخاطب وہاں زکریا علیہ السلام ہے اور یہاں حضرت
مریم ہیں، تو جہاں حضرت مریم سے خطاب ہے وہاں ضمیر آ گئی مؤنث والی، اور جہاں مخاطب تھے حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں ضمیر آ گئی مذکر والی۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ کی شان یہ ہے جب وہ کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فانما يقول له كن، کہہ جاتا کن بن جاوے، فیکون تو بن جاتی ہے۔ زمین و آسمان کو بھی اللہ نے کہا کن بن جاوے، تو 6 دنوں کے اندر بن گئے۔ بھائی انی مدت سے بننا جے، اسی مدت کے اندر بن جاتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو شے بن جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا، عیسیٰ کو سکھائے گا الکتاب۔ الکتاب کا ایک معنی ہے لکھنا، اللہ اسے لکھنا سکھائے گا۔ والحکمت، اور دانائی کی باتیں سکھائے گا۔ والتورات، تورات سکھائے گا۔ والانجیل، اور انجیل سکھائے گا۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور اللہ اسے رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ کن کے رسول بن کے آئیں گے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ بھائی یہی پہلے نبی آتے رہے، کوئی کسی علاقے کا نبی، کوئی کسی برادری کا نبی، لیکن جب اس کے محبوب کی باری آئی تو کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور جب یہ رسول بن کے آئیں گے اس وقت یہ کہیں گے۔ اچھا قرآن پاک ایسے ہوتا ہے، واقعہ بیان کرتے کرتے نا درمیان کی کئی چیزیں حذف کر دیتا ہے کہ پڑھنے والا خود سمجھ جائے گا۔ جو مقصود ہے وہ بیان کر دیا، یعنی اللہ اسے رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف، تو اس وقت کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی سی مورت۔ یا خلق جو ہے جعل کے معنی میں ہے۔ اب بلڈنگ کن نے بنائی ہے؟ مستری فلانے نے بنائی ہے جی، کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی بات۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا خلق کرنا اور ہے، تو یہ بھی مٹی لیتے تھے۔ اللہ تو بغیر مادے کے پیدا کرتا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام مٹی لے کر گارا بنا کر مٹی میں سے نا پرندے کی مورت بنا کے پھر کرتے تھے، بس شو کیا نہیں تو سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتے تھے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت۔ فانفخ فیہ، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں۔ فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو۔ وَالْأَبْرَصَ، اور مبروس کو، جس کو برس کی بیماری ہوتی ہے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ سارے کام کرتا میں ہوں، لیکن طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو چیز تم کھاتے ہو وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تأکلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، 2 زمانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ حال کا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور استقبال کا معنی بھی۔ بیک وقت دونوں معنی مراد نہیں ہوتے، یا یہ معنی یا یہ معنی۔ تو
اب پہلا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں، جاؤ گھروں میں جو بھی کھا کے آؤ گے میں تمہیں بتا دوں گا، جو جمع کر کے چھپا کے آ جاؤ گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ دوسرا معنی، اور میں تمہیں بتاؤں گا کیا؟ بما تاکلون، جو تم کھاؤ گے، جو تم کھاؤ گے میں پہلے ہی بتا دوں گا۔ وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم اپنے گھروں کے اندر ذخیرہ کرو گے میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، دیکھو ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو۔ اچھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ چند معجزات دکھائے، کوڑیوں کو ٹھیک کیا، مادرزاد اندھوں کو بینا کیا، مردوں کو زندہ کیا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، چند غیب کی خبریں بتائیں۔ عیسائیوں نے کہا بلے بھی بلے، یہ ہے اللہ کا بیٹا، یہ ہے لائق عبادت۔ چند معجزے دیکھے تو عیسائیوں کو غلطی کیا لگی؟ انہوں نے معبود سمجھنا شروع کر دیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے تو 1000 گنا زیادہ معجزات دکھائے تھے، کئی لاکھ غیب کی خبریں سرکار نے عطا فرمائی تھیں، تو یہاں تو ڈر تھا نا کہیں امت محمدیہ بھی سرکار کو معبود نہ مان لے، یہ بات ابھی یاد رکھ لینا۔ اسی لیے آپ کو قرآن شریف میں نظر آئے گا، قل، محبوب کہہ دے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اقول لکم انی ملک، میں خود بخود غیب نہیں جانتا، غیب کی نفی، ذاتی غیب کی۔ اگر میں معبود ہوتا تو ذاتی غیب جانتا، غیب مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اتنا جانتا ہوں جتنا اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے کتنا دیا وہ جانے یا یہ جانے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے اللہ کی عطا کے بغیر ایک ذرے کا علم بھی سرکار کو نہیں، اور اللہ کی عطا سے اتنا علم ہے کہ سارے اولین و آخرین کا علم ایک طرف ہے، میرے مصطفیٰ کا علم ایک طرف ہے۔ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، یہ ساری آیات نافیہ اس بات کے لیے ہیں کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کو الہ نہ مانے، الہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات کی، میں تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی حلال چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی، اب میں اس لیے آیا ہوں کہ حلال کر دوں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، ڈرو اللہ سے اور حکم میرا مانو۔ اللہ خود اتر کے حکم تو نہیں دے گا نا، حکم دے گا میرے وایا، تو اس لیے میرا حکم مانو، اللہ سے ڈرو۔ اور یاد رکھو میرے اتنے کمالات ہیں لیکن اس کے باوجود ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو اسی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، وقت گزرتا گیا، یہودیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سازش محسوس کی، تو پھر جب محسوس کی عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے نافرمانی، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کون ہے اللہ کی طرف جو میرا مددگار بنے گا، اللہ کے راستے میں
میرا ہیلپر بنے گا، کون ہے وہ؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا، ان کے صحابہ نے کہا، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ بن جائیے کہ ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے، ہم نے فرما برداری اختیار کی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو چیز تو نے نازل فرمائی۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی ہے اس رسول کی۔ الرسولہ پر جو الف لام ہے یہ ہے عہد خارجی کا، اس رسول کی اتباع کی ہے۔ کس رسول کی؟ جناب عیسیٰ کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو یا اللہ ہمیں بھی ان گواہوں میں لکھ دے جو حق کی گواہی دیتے ہیں۔ فاکتبنا، لکھ دے ہم کو مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اب جب یہ ماجرا ہو گیا، اب یہودیوں نے ایک سازش کی حضرت عیسیٰ کے خلاف، اور پروردگار نے تدبیر فرمائی خفیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اب اس کا ذکر اللہ کرتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا اور خفیہ تدبیر فرمائی اللہ نے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، امت مرزائیہ اس آیت کو اور اگلی آیت کو پڑھ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات شریف، موت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ دلیل ان کی نہیں، یہ دلیل ہماری ہے۔ یہ جو ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ ترکیب قرآن مجید میں 2 جگہ اور بھی استعمال ہوئی ہے۔ یہ ترکیب وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں دشمن کی مرضی ہو رسول کو قتل کرنے کی، اور اللہ کی تدبیر ہو رسول کو بچانے کی۔ سورہ انفال نکالیے ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، محبوب یاد کرنا جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ تجھے قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا تجھے قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا تجھے یہاں سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی ایک تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا۔ انہوں نے تدبیر کیا کی تھی؟ دار الندوہ میں میٹنگ کر کے سرکار کے قتل کی، اور اللہ نے تدبیر کیا کی تھی؟ سرکار کو بچانے کی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک یہ مقام ہے جہاں پر اس تدبیر کا ذکر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کافروں کی تدبیر کو کامیاب ہونے دیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں جو حضرت عیسیٰ کے بارے آتا ہے نا، وہ بھی ایک تدبیر کی یہودیوں نے، انہوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور اللہ نے تدبیر کیا کی؟ ان کو بچانے کی۔ تو وہاں بچایا ہے، بچایا کیسے ہے وہ اگلی آیت میں آ جائے گا۔ اب ذرا 19واں پارہ آخری صفحہ نکالیے۔ تھے نا اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے مانگ کر لیا معجزہ ڈاچی والا کہ یہ سامنے والی جو چٹان ہے، پہاڑی پھٹے، اس میں سے ایک ڈاچی باہر آئے، باہر آ کے بچہ جنے۔ یہ مطالبہ انہوں نے کیا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر یہ مطالبہ پورا کر دیا۔ پانی کا چشمہ تھا، فرمایا بھئی دیکھو، ایک دن اس چشمے کا پانی پیے گی یہ میری ڈاچی، اور ایک دن پانی پیو گے تم لوگ۔
چلتا رہا سلسلہ، بڑا دودھ دیتی تھی وہ گائے، وہ ڈاچی، لیکن وہ کان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، شہر میں 9 لوگ تھے، بڑے فسادی تھے، سوار تو چاہتے ہی نہیں تھے نا کہ کام بن جائے نا، فراش فساد چاہتے تھے۔ قالو، انہوں نے میٹنگ کی، تقاسموا باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، وڈ دیں گے انہوں بھی، یہ گھر والے انہوں بھی وڈ دیں گے، رات کو ہلاک کر دیں گے۔ ثم لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم اس کے وارثوں سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، اور سیدھے تھے ہے ہی نہیں سا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اب انہوں نے جناب صالح علیہ السلام کے قتل کی تدبیر کی، اور اللہ کیا فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا، ان خبیثوں نے اپنی تدبیر کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے فرمائی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں تو غفلت نے گھیر لیا، انہیں تو پتہ ہی نہ چلا، پھر آگے ان کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ قتل ہو گئے۔ پتہ چلا یہ ترکیب وہاں استعمال ہوتی ہے جب دشمن نبی کو قتل کرنا چاہے اور اللہ اپنے اس نبی کو بچانا چاہے۔ تو یہاں جناب عیسیٰ کے قتل کی سازش کا ذکر ہے، اور اللہ کریم کے بچانا، اللہ کریم نے جو تدبیر فرمائی تھی اس کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، انشاءاللہ اس پر گفتگو کل اللہ کو منظور ہوا تو مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر